پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کے فیوریٹ صحابی کون ہے؟ فور شور خالد بن ولید. اللہ اکبر. اور آج شرٹ بھی آپ نے, او مائی کمال ہے What a یار. coincidence, وائی bro. سی شاپ. شیخ ڈیڈ یو پلان یا آپ نے شیخ نہیں, واقعی آپ نے چیٹنگ تو نہیں کی؟ نہیں. اچھا توکل ان کا جو ہے نا, شیخ واقعی اچھا. جو بیٹل فیلڈ میں توکل ہے نا ان کا, وہ ایک اپنی مثال ہے. صحیح بات ہے. بائی دا وے یہ جو شرٹس ہیں الحمدللہ یہ ہماری وائی سی شاپس کی نئی پروڈکٹس ہیں ماشاء اللہ. نائس شرٹ بائی دا وے. وین نتھنگ گوز رائٹ پرے. اللہ اکبر یار, الحمدللہ. اور اس طرح کے اس میں جائز ہے نماز پڑھنا, جائز ہے الحمدللہ. تو خالد بن ولید سے یاد ہے توکل, اور توکل سے یاد ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی اس پہ توکل پہ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا خیال ہے شیخ؟ میں ایک لیٹس ٹاک اباؤٹ بڑی توکل. ہاں امپورٹنٹ بات آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. آپ لوگ ٹرپس پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ, تو اجازت آپ کو کیسے ملتی ہے؟ ایک تو یہ بات, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. ٹاپک نہیں ہے لیکن آج کا شیخ نہیں, اس میں توکل ہے, کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو توکل کر کے آتے ہیں کہ پیچھے کچھ نہیں ہوگا. وہ سارا پروسیس کیا ہے شیخ؟ ویسے تو نا آنیسٹلی پہلے تو ٹرپ کا اٹ سیلف بتاؤں. ٹرپ میں نا ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی نا ساتھ, تو دس ٹرپ ووڈنٹ ہیو بین پاسبل ایٹ آل. آپ یقین جانے کس طرح سے ہم لوگ گئے ہیں ٹرپس پہ. کبھی کبھی تیاری ہماری بالکل زیرو ہوتی تھی, لیکن پورا ٹرپ مار کے آ گئے ہیں, نتھنگ ہیپنڈ. لیکن زیرو بھی نہیں کہنا چاہیے. ہاں زیرو تو نہیں کہتے, بہت منیمل, ہاں بہت منیمل, یعنی جس طرح سے لوگ تیاری ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہوتی تھی. اور جب ہم نے زیادہ آنیسٹلی بتاؤں, لاسٹ ٹرپ میں ہم نے بہت زیادہ تیاری کی تھی, رائٹ, جو لاسٹ خنجراب والا تھا, اس میں ماشاء اللہ پہلے سے تیاری ہیں وہ سارا. لیکن میں بھی شاید اس میں توکل افیکٹ ہوا کہ ہمارے تو ابھی پنچر کٹ ہے, ہر چیز ہے, ہم نے سب لے لیا. لیکن وین وی وینٹ, صحیح, پہلے دن بھی مسئلے, دوسرے دن بھی مسئلے, الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. لیکن یہ کہ جو لیسن پتہ چلا نا وہی تھا کہ توکل کی گیم اسٹرانگ رکھنی ہے. یہ اللہ ہی ہے جو حادثات سے بچاتا ہے. تیاری تو صرف ایک مینز ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے, لینی چاہیے, لیکن توکل کی بہت, یعنی میئرز لینے چاہیے, لیکن میئرز پہ ریلائنس جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہو جانی چاہیے. صحیح. اصل میں نا ہماری ریلائنس شاید یا لوگوں کی ہو جاتی ہے ان کی, یعنی جیکٹس پہ اور ان کے پنچر کٹس پہ اور گیئر پہ اور بائک کی ریلائبلٹی پہ اور کوالٹی آف میٹیریل پہ. لیکن یہ شفٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ توکل اصل میں کیا ہے. اگر ہم امام راغب اصفہانی اور شیخ جرجانی رحمہ اللہ, بہت سارے علماء اس پہ لکھتے ہیں کہ جو آپ کا دل کی آنکھیں ہیں نا, یہ اللہ کو دیکھ رہی ہوں, یہ آپ کے بائک کی کوالٹی کو نہ دیکھ رہی ہوں, نہ آپ کے پاس جو پیڈڈ جیکٹس ہیں ان کو نہ دیکھ رہی ہوں, یہ اللہ کو دیکھ رہی ہوں, یہ بھی تعریف نہ دیکھ رہی ہوں. صحیح. ناٹ ریلائنگ اپان پیپل. ایون یہ تو ٹرپ کی بات کر رہا ہوں میں, عام لائف میں آپ نے سی وی کسی کو ڈالی ہے نا آفس میں, سی وی کسی کو ای میل کی ہے, ڈونٹ لک ایٹ دا باس, لک ایٹ دا باس آف دا باس. صحیح بات, اللہ سبحانہ. اور پتہ کیا ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیلنگ ہے نا, یہ فیلنگ آپ کو کانشیسلی سوچنا پڑتا ہے اس کے بارے میں. اگر آپ نے اسباب بہت سارے اختیار کر لیے ہیں تو ان نوئنگلی یہ جو فیلنگ ہے نا یہ سویپ ان کر جائے گی آپ کے ہارٹ میں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ اسباب پہ زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرنے کے لیے نا آپ کو کانشیس ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. دس برنگز می ٹو دا پوائنٹ کہ نا زندگی میں مشکلات کا فلسفہ ہی یہ ہے. توکل بندہ سیکھتا ہے مشکلات میں, مطلب آئی بلیو دس. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کشمیر ہائی وے پہ آج جب آ رہا تھا, اچھا ایک وہ ڈالا جو ہوتا ہے وہ پیچھے اس کے اسپیس ہوتی ہے کچھ چیزیں رکھنے کی, ہیلکس کے جو بھی ہے وہ, اس میں ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا گمسم سا مزدور تھا, مزدور طبقے سے تھا, اور مجھے اس نے سوچوں میں گم آیا. میں نے اس کی آنکھوں میں نا ایک وہ چیز دیکھی جیسے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آج میں کیا کروں گا, آج کی دیہڑی کہاں سے آئے گی, کیا ہوگا. وہ ایک سفر پہ جا رہا ہے. دیٹ میڈ می تھنک کہ یار یہ لڑکا یہ سیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, میرا آج کا انتظام اللہ کرے گا. مجھے نا اس میں وہ چیز نظر آ رہی تھی. ایک مزدور کے پاس آپ بیٹھے نا, کبھی کبھی بڑی انٹلیکچوئل باتیں کر جاتے ہیں. بات ہے, یہ میں نے خود ڈرائیور ٹائپ طبقہ, مزدور ٹائپ طبقہ, یہ فروٹ بیچنے والے, آپ ان سے کبھی گفتگو کریں, صحیح کہہ رہے ہیں, دیکھیں ریڑیاں ساتھ لگائی ہوتی ہیں, لیکن وہ توکل ہے کہ بھائی میرے جو قسمت میں آج ہے وہ مجھے مل جانا. یہ کمپٹیشن نہیں ہے میرا ادھر ادھر, یہ وہ, بس اللہ رب العالمین نے مجھے دینا ہے. تو کبھی کبھی نا میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ توکل ان کا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہم نے تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے تو یا تو کچھ پڑھا ہوا ہے یا ان کے پرسنل لائف میں ایکسپیرینسز نہیں ہوتے.
مزدور طبقے کی تو روزانہ کی روزی ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کے توکل پہ نا. بلکہ پڑھے لکھوں گے تو زیادہ دماغ شفٹ کرتا ہے اس طرف کہ ہم نے نا سیلف میڈ بننا ہے, یو نو. اور یہ دس ورڈ سیلف میڈ از ناٹ اے رائٹ ورڈ کہ وہ بندہ بڑا سیلف میڈ ہے. وہ سیلف میڈ کون ہے اس دنیا میں؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اچھا اکثر لوگ ہمیں سے مسلمان سوچتے ہیں کہ توکل آپشنل ہے, توکل کریں نہ کریں ٹھیک ہے, جیسے نماز فرض ہے توکل فرض نہیں ہے. حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں توکل جب پوچھا گیا ان سے, کہتے ہیں فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِّنْ أَعْظَمِ واجبات الدین, کہ توکل جو ہے نا وہ اللہ پہ کرنا واجب ہے, من اعظم واجبات الدین, جس طرح سے دین کے بڑے بڑے واجبات ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ کأن الاخلاص للہ تعالی واجب, کہ اللہ کے لیے اخلاص واجب ہے نا, سنسیریٹی. اسی طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ اگر آپ توکل کوئی نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپلیٹلی اپنے اسباب اور اپنی ایفرٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے میٹرز کی ایکویشن میں سے بالکل ہی نکال دیں. بالکل. اور جو اپنے اسباب پہ یعنی کمپلیٹلی ریلائی کرتا ہے نا, اسباب کا استعمال کرنا, یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے. میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتاؤں, بلکہ ایکسٹریمز ہم بتا دیں گے. ہاں, میں نے نا میرا والیٹ ایک دفعہ نا غائب ہو گیا, بالکل تھا ہی نہیں. گھر میں دیکھا, گاڑی میں دیکھا, مسجد میں آیا تھا نماز پہ, وہاں دیکھا, کہیں نہیں ملا مجھے. اینڈ آئی واز لائک کہاں پہ ہے. لیکن اس ٹائم کیا کوئی ایمان کی تازگی تھی یا کیا تھا, میں نے کہا دعا کی میں نے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ, میں نے کہا اللہ تو مجھے دے گا, مجھے پتہ ہے. اچھا اس ٹائم نا دل میں تسلی بھی تھی اور سارا, میں نے کہا مجھے پتہ ہے ملے گا. آئی واز ناٹ انٹینس یو نو. گھر والوں نے کہا ڈھونڈنے بھائی 2 دن گزر گئے, ایسے 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے. والیٹ میرا نہیں ملا مجھے, اس میں کیش بھی تھا, میرا ID کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس, سب کچھ تھا. ایک دن مسجد بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے, یا اللہ تو تیرے لیے کیا مشکل ہے, ڈھونڈ دے یا مجھے دے دے. مجھے خیال ہے ابھی تو مسجد ہی بیٹھا رہے گا یا تو گھر بھی ڈھونڈتا رہے گا تو شاید والیٹ نہ ملے تجھے, اسباب کا استعمال کرو. اچھا پھر میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے نا, اسباب کا استعمال کرنا تو شرط ہے اور توکل اللہ پہ کرنا. لیکن وہ جو ٹائم تھا نا, مجھے اندر سے مجھے انٹرنلی یاد ہے کہ میرا جو ریلائنس تھی نا وہ اللہ پہ تھی اس ٹائم, اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. میں نے سوچا میں اس دن کہاں گیا تھا, سینٹورس گیا تھا, پھر واپس آ کے میں نے ٹوکن جمع کرائے تھے گاڑی کے اور واپس آیا تھا. میں نے کہا ہاں میں نے ٹوکن جمع کیا تھا, مجھے والیٹ نکالا تھا وہاں سے میں نے. اچھا میں نے گاڑی پکڑی, وہیں عصر کی نماز پڑھی تھی, میں نے وہاں چلا گیا سیدھا وہاں پہ. اچھا اٹس واز لائک 7 days, اچھا تقریباً 7 days ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, والیٹ نہیں تھا میرے پاس. میں وہاں پہ گیا اور میں نے کہا کہ السلام علیکم جی, 7 دن پہلے میں آیا تھا اور میں نے یہاں پہ ٹوکن جمع کرائے تھے اور یہ ٹائم تھا, تو کیا سین ہے, مطلب کچھ آپ کو ملا؟ میرا والیٹ گم ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کہاں گم ہے, کسی نے نکال لیا ہے, میں جسٹ ان کے صاحب کے پاس آیا ہوں. اس نے کہا شکل دیکھی, ان کا بیٹھے ذرا. میں نے کہا بٹھا کیوں رہا ہے مجھے, کہہ دو نہیں ہے ٹھیک ہے, بٹھاؤ کیوں رہے ہو. میں ویٹ کرتا رہا, لوگ ٹوکن اپنے فل کر دیتے, تو مجھے اس نے بولا آئیں. کونے پہ گیا اور کہا کہ کس طرح کا والیٹ تھا. میں نے کہا ایسے ایسے تھا. کیا کتنے پیسے تھے؟ میں نے کہا یہ تھے. نام کیا آپ کا؟ یہ تھا. کہتے یار آپ عجیب بندے ہیں. میں نے کیا ہوا؟ کہتے 7 دن ہو گئے ہیں یار, آپ یہاں چھوڑ کے گئے اپنا والیٹ اور آپ آئے ہی نہیں. کہتے اور میں نے, اس نے کیا کہا, میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر آج بندہ نہ آیا نا, کیونکہ ہفتے کا ٹائم تھا, میں یہ ID کارڈ ڈالوں گا پوسٹ آفس والے جو ایک اس میں ہوں, اور میں یہ پیسے سارے دوں گا صدقہ میں کسی مسجد میں, اور میں نے یہ دے دینا تھا سب کچھ. لیکن آج آپ آ گئے. تو آئی واز لائک سبحان اللہ. تو وہ مجھے ایک لائف مومنٹ یاد ہے کہ جس میں آئی ریئلی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالی. بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی ہوتا, اللہ معاف کرے. ابن تیمیہ نے تو پوری بک لکھی ہے, ریلیف فرام ڈیفیکلٹیز, کلام اللہ پہ ہے. وہ میں نے پڑھی تھی 2015 میں. ایک بڑا اسٹیٹ میری تھی, تھوڑی سی ڈاؤن تھی, کسی نے کہا یہ بک پڑھیں. اچھا وہ پوری کتاب نا اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس میں انہوں نے توکل کو ڈیفائن کیا کہ توکل ہے کیا. اور وہ کتاب پڑھ کے مجھے جو ویک اپ کال آئی تھی نا کہ وی آر زیرو, ہم زیرو پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا توکل ہے کہ نہیں ہے اللہ پہ, یہ ایک بگ کویسچن ہے. کیونکہ توکل از لائک دیٹ کہ آپ ایک کلف پر کھڑے ہیں اور آپ جمپ کر دیتے ہیں اس بلیف میں کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے توکل کی. ریئل میں نہیں ایسے کرنا اوبویسلی, یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے 2011 میں جاب چھوڑنی تھی UAE میں, آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں, ماشاءاللہ کافی اچھی میری سیلری تھی. بہت کنفیوز ہوا, میں نے اپنے ساری چیزیں سامنے رکھی, جی یہ اس کے پروز ہیں, یہ کونز ہیں, میں کرنا یہ چاہتا ہوں, ویژن یہ ہے, گولز یہ ہیں, وغیرہ وغیرہ. الٹیمیٹلی وہ شیطان کی طرف سے نا پیسے والا پھر ایک وہ آتا ہے وسوسہ کہ نہیں کیریئر جاب ہے, وہاں جا کے کیا کرو گے, جاب مارکیٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ استخارہ کر کے, اور استخارے کا جو میننگ تھا وہ میں نے بہت ڈیپتھ میں اس ٹائم پہ پڑھا کہ یار استخارے کی دعا کا میننگ کیا ہے اصل میں. وہ جب میننگ میں نے دیکھا نا
اچھا میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ یار اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لو. یار ویسے استخارے والی دعا کی بات آپ نے کی ہے نا یار, یہ جو دعا ہے نا ہاں جی, سو امیزنگ ہے. میں تو جب بھی استخارہ کرتا ہوں نا, میں تو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہوں اور بار بار ایک ایک آپ ورڈ پہ رکتے ہو نا اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یار جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تو جانتا ہے سب کچھ اور میں نہیں جانتا, یہی توکل ہے نا کہ بھائی میں ٹرسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں. لیکن افسوس کے بعد لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں. مطلب بدقسمت یہ ہے کہ اس دعا سے محروم ہے. بھائی اسی دعا سے کیا پتا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں, میں کہاں سے استخارہ کر لوں. یہی تو چانس ہے, استخارہ کرو گے قریب ہو یار. جاؤ. ویسے وہ ایک بار آپ دعا پڑھتے ہیں اگر سمجھ کے تو آپ اسی وقت ایمان کی تازگی فیل کرتے ہیں. کتنی اسٹرینج سی فیلنگ اور آتی ہے, بڑی پاورفل دعا ہے وہ. اللہ گواہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ پیسے کی فکر کبھی نہیں ہوئی ہے. الحمدللہ. یہ ڈر تھا جی ادھر آ کے اتنا نہیں ملے گا, پیسہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. ریڈی ہوتی ہے جاب ماشاءاللہ. اگر نظر آ رہا ہے نا ایک جا رہی ہے, دوسری ریڈی ہوتی ہے پلیٹ میں, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. اسی چیز کا تو وعدہ ہے, آخرت کا تو نہیں ہے نا. آخرت کا تو مخصوص لوگوں سے وعدہ ہے, اس کا وعدہ تو سب سے ہے کہ بھائی دنیا تو میں نے دینی ہے, دنیا کی کیا ٹینشن ہے. نا کہ آپ اپنے افیئر کا ذمہ کس کو دے رہے ہیں. جی آپ اگر آپ اپنے افیئر کا ذمہ اپنے اسباب کو, اپنی کوالٹیز کو دے دیتے ہیں تو وہ پھر اتنا ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر آپ دیتے ہیں جو کہ مسبب الاسباب ہے, جو کہ مینز پیدا کرنے والا ہے سبحان اللہ, تو پھر وہ تو آپ کا کام ان موسٹ پرفیکٹ آف مینر ہوگا. ایون جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ if you were to rely upon Allah subhanahu wa ta'ala like the birds do, like the birds rely, تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہی معاملہ کریں گے. برڈز دن میں کیا کرتی ہیں, صبح وہ نکلتی ہیں خالی پیٹ اور جب واپس گھر آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب برڈ کتنی ویک اور میک چیز ہے, رائٹ, پتلی سی فریجائل سی, اس کو کوئی مطلب کوے بھی پھیرے ہوتے ہیں, چیل بھی پھیری ہیں, بلیاں بھی پھیری ہیں, نیولے پھیرے ہیں, کوئی کرنٹ کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے, نہیں کوئی نہیں ہے, لیکن وہ صبح نکلتی ہیں اور وہ واپس, کیونکہ برڈز ریلائی اپون اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا وہ اس میں یہ بات ہے کہ نکلتی ہیں گھر سے, ہاں جی, تو گھر بیٹھے نہیں رہنا آپ نے توکل. عمر بن خطاب کے دور میں جو تھے نا کچھ لوگ بیٹھے ہوتے مسجد نبی میں, اور یعنی اشراق کے بعد کا ساتھ دوحہ کا ٹائم تھا جس میں بزنس اپنی پیک پہ ہوتا ہے, زور سے پہلے کا. تو انہوں نے کہا تم اس مسجد میں کیا کر رہے ہو بھائی, ہم سمجھتے دین بس مسجد میں بیٹھے رہنے کا نام ہے. عمر بن خطاب حیران ہے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو اس ٹائم پہ. انہوں نے کہا ہم نحن متوکلین, وہ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. عمر بن خطاب نے اپنا وہ فیمس دورہ اٹھایا اور ان کو مارا, انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے, تمہاری عظیم تہذیب, ٹھیک ہے. اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں وہ پیسے نہیں اگاتے, اور نہ ہی مدینہ میں سونے چاندی کی بارش ہوتی ہے, درہم دینار کی بارش نہیں ہوتی. گو اینڈ ارن منی. توکل وہ کرتا ہے جو اسباب کا استعمال کرتا ہے. اور پھر اصل میں توکل جو ہے نا اٹس من اعمال القلوب. توکل جو ہے نا سامنے نظر نہیں آتا, جسٹ لائک انٹینشنز. وہ بندہ توکل کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, اور وہ کر رہا ہے, ایسے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ جو بہت محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے یا جس بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے, ہو سکتا ہے اس میں بہت توکل بھی ہو اللہ کے اندر, وہ صرف اسباب کا استعمال کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو دیکھنے میں تو شاید بہت پائس اور بڑی داڑھی اور سب کچھ ہے, اور تو یہ پیرنٹس بڑی میٹر کرتے ہیں اللہ کی میری کی تھی, لیکن ہو سکتا ہے اس کا جو دل ہے نا وہ ہو کہ یار مجھے یہ میرا باس جاب دے, میرا باس پیسے دے گا, میں نے باس کو خوش کرنا ہے کسی طرح سے, اس کے لیے وہ رب کو ناراض کر دیتا ہے. سو اٹس نا یہ اٹس دا میٹر آف دا ہارٹ کہ آپ کا دل کس طرف دیکھ رہا ہے, آپ کا دل کس چیز پہ ریلائی کر رہا ہے. اور ویسے یہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے, ہاں اٹ از اباؤٹ آل میٹرز آف یور لائف, ہے نا. رشتے جاب, آپ کے کسی سے ریلیشن شپ کا, ٹھیک ہے, بچوں کا ہونا, ماں باپ کی خیریت, مطلب سارے ہی میٹرز. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر غسل اور وضو سے زیادہ کیا توکل کا. اور جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا کچھ کیٹیگری کے لوگ ہیں, ان میں سے ان اللہ یحب المتوکلین, کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اللہ کی محبت آپ پہ واجب ہے. سو میرا خیال میں کہ اگر لوگوں کو, اس کو ہم اگر ریپ اپ کریں اور پھر آگے بڑھیں اس ٹاپک کسی چیز پہ کہ یوتھ آج کل کسی چیز میں انوالوڈ ہے. سو توکل کیا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی ذات پہ ریلائی کر رہا ہو, اور آپ کی جو بیسکلی دل کی آنکھیں وہ اللہ کو دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تو نے کرنا ہے, میں نے ایفرٹ کر دی, مجھے وہ شخص جاب نہیں دے گا, مجھے یہ ڈاکٹر صحت نہیں دے گا, مجھے یہ شخص پار نہیں لگائے گا, مجھے آپ نے بچانا ہے, رائٹ. کچھ چیز آپ اس میں ایڈ کریں گے. What do you think کہ how توکل is attained? Do you think کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہونا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اور دین کی تھوڑی بہت سمجھ ہونا, یا یہ جو فرائض ہیں بیسک یہ مکمل ہونا انسان کے, اس کے بعد توکل آتا ہے, یا ان چیزوں کے بغیر بھی آ سکتا ہے؟ شیخ میں تو سمجھتا ہوں, آپ بتائیے گا, میں سمجھتا ہوں کہ توکل جو ہے نا ہر نماز کے اندر بھی ہمیں سکھایا گیا, ہر نماز کے بعد بھی سکھایا گیا. یعنی ہر نماز کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ اگر آپ کہنا اس دعا کا ایک کیا کرکس ہے, توکل ہی تو ہے بالکل ایسا ہی. کہ اللہ مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ دینا چاہیں. سبحان اللہ. ولا معطی لما منعت, اور نہ مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا کائنات میں اگر آپ ہولڈ کرنا چاہیں, روکنا چاہیں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور کسی کی پروجنی یا لیگیسی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو اٹ از یو یا اللہ. وہ قرآن میں بھی ہے نا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. ویری اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اور اس کا شاید کاؤنٹر پارٹ, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر وہ آپ سے خیر کا ارادہ کریں تو اس کے فضل کو کوئی دنیا جہان کا کنٹریز, نیٹو سپلائرز اور سب کچھ مل کے بھی نا یہ جو ہے نہیں. بٹ یو سی دس کانسیپٹ comes after you are a person who studies Islam, ٹھیک ہے, جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مزدوروں کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, میں وہی مثال دینے لگا. how do you think کہ آپ کو کیسے بیلنس؟ میں گاؤں والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کچھ آنا جانا ہوتا ہے, کچھ ریلیٹیوز بھی. ابھی ریسنٹلی میں گیا ایک گاؤں میں فیصل آباد میں, تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہاں جو بابا جی تھے نا, جو فیملی کے بڑے تھے, کسان بندے, منہ پہ مٹی لگی ہوئی ہے, پسینہ آیا ہوا ہے, ہر بات پہ کہہ رہے تھے اللہ سونا کرے گا, اللہ سونا کرے گا. ہر بات پہ یہ جواب تھا, اللہ سونا, اللہ سونا. کتنا سمپل ہے, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے اللہ سونے نہیں کرنا, اور کس طرح پیار سے اللہ کو بلا رہے ہیں. تو یہ مجھے اتنا پیار آیا نا ان پہ کہ جی کیسا جا رہا ہے, اللہ سونا ٹھیک کر رہے ہیں جی, یہ کیسے کریں گے, اللہ سونا کتنی پسند ہے یار. اللہ اکبر. شیخ مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, ٹھیک ہے. اب وہ جو بادشاہ نا ہاتھ سے فروٹ کاٹ رہا تھا, اور اس کے نا ہاتھ پہ بہت ڈیپ نا کٹ لگ گیا, ٹھیک ہے. اس وزیر نے کہا کہ, اور وہ ہر بات پہ نا جو بھی اچھی یا بری بات ہوتی ہے کہتا الخیر کل ما یختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو چوز کرتا ہے نا, جو کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو تب چڑھی کہ مجھے بھی کٹ لگا ہے, تو بجائے کہ جو ہے نا میری عادت کر رہی ہے وہ کر, تو یہ کیا کہہ رہا ہے, اس پہ کیا خیر ہوگی بھائی, میرا ہاتھ میری انگلی کٹ گئی ہے, جیل میں ڈالو اسے. جب اس نے کہا نا جیل میں ڈالو, لوگ آگے گارڈ پکڑنے کے لیے, وزیر تھا حالانکہ, کہتے ہیں الخیر کل ما یختار اللہ, اس میں خیر ہوگی. جیل میں چلا گیا, اس نے کوئی چوز کیا. اب وہ بادشاہ جب نکلتا تھا شکار کے لیے, تو گیا ہوا تھا شکار کے لیے, تو شکار آگے تھا, یا وہ ایک نا ایڈرینلن میں اپنی ملک کی سلطنتی باؤنڈریز اس نے کراس کر لی, اور آگے جو ہے نا بت پرستوں کی جو ایک بستی تھی یا ملک کی طرف چلا گیا, وداؤٹ نوئنگ کہ میں کہاں آ گیا ہوں. ساتھ وزیر بھی اس کے ساتھ تھا. ان لوگوں نے نا پکڑ لیا ان کو, ٹھیک ہے, جال ڈالا یا کیا کیا, وہ پکڑ لیا ان کو. اب جب پکڑا تو اپنے بتوں کے سامنے, جو بڑا بت تھا اس سامنے لے گئے, اور وہ نا لوگوں کو اپنے بت کے نام پہ قربان کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب اسے قربان کرنے لگے تو کیا ہوا کہ دیکھا اس میں عیب ہے. اس نے کہا اس کو, یہ تو اس پہ تو عیب ہے, اس کو ہم اپنے خدا کے, اللہ معاف کرے, خدا کے نام پہ نہیں کریں گے. وزیر کو لے کے آؤ. وزیر کو دیکھا, اس کا عیب کوئی نہیں تھا. صحیح. اس نے نا وزیر کو قتل کروا دیا اور کہا تو جا, ہم پرفیکٹ چیز اپنے رب کے نام پہ دیں گے. اچھا ہم لوگ سبحان اللہ, ہم لوگ سب سے گندی چیز اللہ اپنے رب کے نام پہ دیتے ہیں. یہ ایک اور بات ہے. اور وہ دیکھیں نا وہ لوگ کیا, خیر وہ آ گیا اور اس کو یاد آیا سبحان اللہ میرے وزیر نے کہا تھا, رائٹ. ہی کیم بیک, وزیر کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو, لے کے آؤ. کہتے ہیں یار واللہ تمہاری بات مجھے آج سمجھ آئی. اور اس نے کہا کہ میری جو انگلی میں کٹ تھا نا, اس کی وجہ سے میری جان بچ گئی. اور وہ بھی جو اندر ہوا تھا بیچارہ, اندر ہوا وہ بھی اچھے نا, وہ اگر شکار پہ ساتھ جاتا. ایگزیکٹلی. اس نے سوال کیا, اس نے کہا لیکن میرے میں تو سمجھ آ گئی مجھے, تمہارے اندر جانے میں کیا سین تھا بھائی, تمہارا اندر جانے میں کیا خیر تھی. اچھا. کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ شکار میں کون ہوتا تھا. کہتے میں ہوتا تھا. دیکھیے میرے اندر جانے میں یہ خیر تھی کہ میں بچ گیا, اللہ نے میری جان بچا لی. تو الخیر کل ما یختار اللہ, اللہ کے ہر کام میں بہتر ہے. جس کو اس بات کا یقین آ جائے نا کہ سونے رب نے کرنا ہے, تو بات وہی ہے. میرا خیال مین پوائنٹ ہے پازیٹیو ورڈز. یس, اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو, کیا ظن ہے آپ کا, کیونکہ اللہ ویسا ہے نا جیسا انسان کا ظن ہے. ایک بندہ ہے کہ اللہ سنبھال لے گا, اللہ سنبھال لے گا, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کر لے گا, اللہ نے کرانا ہے, اللہ نے کرانا ہے, اسباب وہ پورے اختیار کرے. لیکن ساتھ میں یہ الفاظ کہنا یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں, اتنے پسند ہیں کہ امیجن نہیں ہم کر سکتے ان کا امپیکٹ کیا ہے. جو اللہ پہ جتنا ریلائی کرتا ہے اللہ اسے کافی. یہ ایک وہ مووی تھی نا کون سی, 3 Idiots, اس میں کہتے تھے آل از ویل, آل از ویل نہیں مجھے دورے جالیت یاد ہے, یاد جھوٹ بول رہے ہو یار, یہ بڑی نوٹی ہوتے ہو یار. ہم نے نہیں دیکھی بھائی. تو جاہلیت کی فلم جی, تو اس میں نا بجائے کہ ہمارا پیپر ہوتا تھا تو ہم کہتے ہیں آل از ویل, آل از ویل, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بجائے کہ آل از ویل کہیں تو یہ اپنے آپ کو عادت ڈال لیں سب کانشیسلی کہ اللہ سنبھال لے گا.
بس یہ نا ایک ایکسپیرینس ہے, جب کوئی بندہ اس پورے ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرتا ہے نا تو پریکٹس ہوتی ہے انسان کو اس چیز کی, اس میں اتنا مزہ آتا ہے نا, اور آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے بیسیکلی اپنی زندگی میں. تو یہ آپ نا ہر ایکسپیرینس کے بعد مزید اس کانسیپٹ میں اسی کی پاورفل ہوتے رہتے ہو. شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا آپ, کتنا زیادہ انگرینڈ تھا ان کا اللہ پہ توکل. ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. اللہ کے نبی کسی غزوہ پہ جا رہے تھے, صحابہ ان کے ساتھ تھے, رات کو بلکہ دوپہر کا ٹائم تھا, کیلولے کا, انہوں نے آرام کیا, اور صحابہ ہمیشہ نا اللہ کے نبی کے لیے سائے والی جگہ چھوڑتے تھے جہاں درخت ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہ سو گئے. ایک ایجنٹ کفار میں سے وہ کریپ ان کرتا کرتا آ گیا اور اللہ کے نبی کے اوپر پہنچ گیا, تلوار کو اٹھایا اور ایسے تلوار کر دی. اور اس سے تلواریں نا دے ور ویری شارپ, آپ ہلکا سا موو کرو آپ کی جگل وے اٹس کٹ. کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے کون بچائے گا. اللہ کے نبی امیجن کریں آنکھ ان کی کھلی اور وہ اٹھے ہیں, اور سامنے یہ جو بندہ ہے یہ کوئی پرینک کرنے نہیں آیا وہاں, یہ اپنی جان پہ کھیل کے نعوذ باللہ قتل کرنے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سے منہ سے کیا نکلا, اللہ. اور وہیں پہ نا اس کا ہاتھ پیرالائز ہوا, کانپنا شروع ہو گیا, اسے تلوار گر گئی. اور اللہ کی نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو نے کہا کہ آپ سے خیر کی امید ہے. وہ کہتا آپ سے خیر کی امید. یار دیکھو دشمنوں کو ویسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر بھی ہے نا روب تھا نا, اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے روب دیا اللہ نے, اور وہ روب اسی وجہ سے تھا, توکل کی وجہ سے تھا نا. ویسے انبیاء کی ساری زندگیاں جو ہے نا بھری پڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, وہ جب اپنی قوم کو لے کے گئے سمندر کے اس پہ, تو قوم نے یہی کہا کہ یہ کیا بھائی, یہ تمہارا وعدہ کہاں گیا. تو انبیاء کی تو ساری زندگی بھری پڑی ہے. ایون دیکھیں بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ موسیٰ ہاں جی اب کیا سین ہے بھائی, کدھر لے آئے ہو کیا چکوڑنے. تو موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ وہ دیکھیں نا, دیکھیں ہم گھر سے جب بھی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کی نے ایک دعا سکھائی, اور کیا دعا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت, اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں, فقد ہدیہ ووقیہ وقوفیہ, جس کو ہدایت مل گئی, جس کو عافیت مل گئی, اور جس کو جو گائیڈ اللہ کی طرف سے, میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا. اور وہ کچھ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو قرین نا وہ بھی سے دور ہو جاتا ہے کہ ناؤ آئی کیناٹ ڈسٹرائے دس پرسن, اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا لائف میں کچھ مومنٹس میں نا ہم سے اسپیشل توکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لائف میں کچھ مومنٹس پہ, نمبر 1 آپ لوگ بھی ایڈ کرتے جائیے گا, گھر سے نکلتے وقت آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نمبر 2 جب بھی آپ دین پہ آئے ہیں اور آپ نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا ہے, اور آپ کو ریٹیلیشن فیس ہو رہی ہے, اور لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, دوست چھوڑ گئے ہیں, پیرنٹس کا مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بالکل یہاں پہ اللہ پہ توکل کی ضرورت ہے. جب آپ رزق کے معاملے میں, حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول گیو ہم رزق ود پرومس سونر اور لیٹر, اس کو ملتا ہی ملتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دیکھیں ہاں بالکل, اور وہ آگے بھی ہے نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا اللہ اس پہ کافی ہو جاتا ہے. ابھی جو ابراہیم کے لیے جو آگ ٹھنڈی کی گئی, اللہ کتنی بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں, اب وہ ابراہیم کا توکل جو تھا, امیجن ہم لوگ ہوتے تو وہاں پہ پینک اٹیک ہو جاتا ہمیں, کیونکہ یہاں لاجک اور سائنس پیچھے رہ گئی, پیچھے رہ گئی. بلکہ وہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی بڑی خطرناک رات ہوگی, وہ جس رات وہ رکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پہ, انہوں نے کہا ان فیکٹ ٹو ٹیل یو دی اپوزٹ, وہ میری سب سے ریلیکس نائٹ تھی. حیران رہ گئے, شکل دیکھنے لگے, کہتے وجہ, کہتے بس اللہ پہ توکل, مجھے اللہ نے راحت دے دی, جب میں نے توکل کی مجھے پتا تھا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ لوگ, اور اتنے بڑے پرپز کے لیے میں تھا. تو صحابہ کی لائف پڑھنا بہت ضروری. میں نے خالد بن ولید شروع میں مینشن کیا, ہی سیڈ آن ہز ڈیتھ بیڈ کہ سارے کوورڈز کو میسج دے دو, ڈرپوک لوگوں کو میرا, کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو سب سے پہلے میں مرتا, کیونکہ سب سے آگے یہ ہوتے تھے. صحابہ کی گواہیاں ہیں کہ سب سے پہلے رینکس کو چیرتے ہوئے آگے جاتے تھے. کوئی ایک جسم کا وہ نہیں تھا اعضاء جہاں پر یہ تلوار کے نشان, لیکن کہتے لک آئی ایم ڈائنگ لائک اے کیمل آن مائی بیڈ. تو اب انہوں نے دیکھیں جنگوں میں تلواریں یہاں سے گزرتی ہوئی دیکھی ہوں گی, اور کہاں سے ایرو مس ہوئے ہوں گے ان کے, لیکن بات یہ کہ اللہ پہ توکل ایسا تھا کہ اٹ نیور اسٹاپڈ ہم. So tawakkul also has to do with the تقدیر,
پری ڈیسٹینیشن یو نو. تو جتنا آپ کو اپنی پری ڈیسٹینیشن کا اس کے بارے میں پتا ہو, نالج ہو, اتنی میرے خیال سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے کرنے کے. اور ایک دیکھیں بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ہیومن بینگ میں کی لائف میں ڈیسیجن میکنگ ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. شادی کرتے ہوئے ڈیسیجن, اپنی بیٹی دیتے ہوئے ڈیسیجن, جاب کرتے ہوئے, جاب چھوڑتے ہوئے, جاب چینج کرتے ہوئے, یعنی ہر فیز آف لائف میں ڈیسیجن میکنگ انوالوڈ, چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن. پھر رسک ٹیکنگ بھی بہت انوالوڈ ہے. ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی ہے, بینک کی نوکری چھوڑنی ہے, وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتویٰ لیا ہے. ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں. اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا اس کا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا, تو بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. دس از ویئر دا رول آف توکل کمز. یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اس سے میرے نبی کی اس حدیث کا نہیں پتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے. یہاں توکل پھر چیک ہوگا. یار اس کی تو لائیو ایگزامپلس ویسے پہلے آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے, میں بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں, وہ بھائی نا کینیڈا میں سیٹل تھے, مطلب ود فیملی ہی واز سیٹلڈ, اور وہ کسی بینک میں جاب کرتے تھے. ہی وازنٹ پریکٹسنگ, دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو کہ یار یہ جو بینک کی جاب وغیرہ ہوتی ہے, یو نو اٹ ہیز ٹو ڈو ود سود وغیرہ, تو یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے. صحیح. تو ہی ٹک دس بگ ڈیسیجن. یہ نہیں سوچا کہ واپس آ کے کیا کرنا ہے, وہ فیملی سمیت واپس یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے, ان کے چند دن انہوں نے گزارے, سوچا, اسباب وغیرہ اختیار کیے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان کو بزنس سیٹ اپ یہاں کر کے دیا, اور ہی از لیونگ اے ویری ہیپی لائف نا. شیخ میرے بھی نا لائف میں کتنی مثالیں ہیں لوگوں کی یار, مطلب جنہوں نے سود کو چھوڑا, حرام کو چھوڑا, اور وہ کبھی پچھتاتے نہیں ہیں. میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھا رہے تھے ہماری یونیورسٹی میں. کہتے میں سودی جاب کرتا تھا, کہتے ہیں یقین جانے میرے پاس مہینے کے مہینے جو پیسہ آتا نا وہی تھا, کوئی بیکنگ نہیں تھی کہ اگر ایک مہینے بھی جاب نہ ملی نا مجھے تو میں بینکرپٹ ہو جاؤں گا اور گھر والوں کو کیا کھانے کے لیے دوں گا. اچھے پیسے دے رہے تھے مجھے وہ, اور بڑی اس میں کیریئر گروتھ بہت تھی کہ اگر میں وہ جاب کرتا تھا تو آج میں کسی بینک کا پریزیڈنٹ ہوتا یا کہاں پہ پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ لیکن جب مجھے سود کا پتہ چلا نا, میں نے کہا یا اللہ تو نے حرام کیا ایسے, اور تیرے لیے چھوڑا ہوں میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نیور پٹس یو ان دس. صحیح بات. انہوں نے جاب چھوڑی, یونیورسٹی میں آئے, کہتے ہیں اب میں پوری دنیا بھی جاتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں یونیورسٹی کے اس میں ٹیچنگ میں, اسلامک بینکنگ کے پیپرز پریزنٹ کرتا ہوں, اور کہتے ہیں ایم ہیپی. اتنے سارے بردرز ایون یو کے بردرز وہ مارکیٹ میں کام کر رہے تھے, انہوں نے جب پتہ چلا یہ حرام ہے چھوڑا اس کو, اور ود ان سم ٹائم ان کو 10 days 20 days ان کو گھر کے پاس والی ایک بھائی تھے جو کہ آدھا گھنٹہ ٹریول کر جاتے تھے اپنے جاب کے لیے, اور وہاں کم پے مل رہی تھی. جب انہوں نے چھوڑا ان کو اپنے گھر سے لٹرلی 10 منٹس کی ڈرائیو پہ ایک بہتر جاب مل گئی ان کو. یعنی سبحان اللہ ہاؤ. ایون یہ جو تھے نا, یہ کون ہے, یوشا ایونز جو ہیں, جو ماشاء اللہ کسی بلکہ انہوں نے تو کیا کیا, ان کی جو کنسٹرکشن کمپنی میں تھے, اور باس سے کہا کہ باس اٹس جمعہ ٹائم, دیر از ناٹ جمعہ ٹائم, جمعہ بریک ان دس یو نو جاب, اپنا کام کرو, either you leave the job or you work. انہوں نے کہا give me the papers, I won't leave the job. اب دیکھو سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں اس ٹائم بڑے کرائسس سے گزرا تھا, فائنینشیل کرائسس سے. کہتے ہیں میں جمعہ پڑھنے گیا, I was crying, یا اللہ میرا کیا بنے گا, میری مدد کر, کچھ نہ کچھ تو کر, کیسے کروں گا میں. کہتے جمعہ کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا, میرا ایک پرانا دوست مجھے عرصے بعد مل رہا ہے جو کسی اور ملک میں تھا. کہتے he came to me and he said کہ یار how are you man, کیا کر رہے ہو آج کل. کہتا ہے کہ ابھی بھی جاب چھوٹی میری ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں برو آئی نیڈ, میں نے پیزا شاپ کھولی ہے, آئی نیڈ اے مینیجر, سو یو آر ہائرڈ. فوراً اس کو دے دیا. اللہ اکبر. اور دیکھیں نا آج کے کمپٹیٹیو اکانومی کے دور میں ہماری یوتھ کی پرسنالٹیز, میں آپ بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوں گے, انٹرویو پہ خدا سمجھتے ہیں وہ اس کو انٹرویو لینے والے, بلکہ یہ ملٹا نیشنلز میں اللہ معاف کرے اللہ اکبر کی بجائے سی او اکبر, مطلب صحیح بات, اللہ معاف کرے میں جو کہہ رہا ہوں, لیکن اسی طرح ہے کہ سی او کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے خدا آ گیا جی سیدھے ہو جاؤ. یہ بہت بڑی بلا ہے. اگر یہ مجھے دیکھ کے کچھ لائک کرے گا, میری سیلری بڑھ جائے گی, مجھے کوئی انکم دے دے گا, اگر اس کو کوئی نظر آ گیا مجھے نکال دے گا. ہم خود اسی سیکٹر سے ہیں, میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ کس نظر سے دکھایا جاتا تھا سی او. اور یہ یونیورسٹیز انفارچونیٹلی
ہماری پرسنالٹیز ویک بنا رہی, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, کیونکہ اللہ ڈسکس ہوتا ہی نہیں. وہ ان چیزوں کو سپرسٹیشیس سمجھتے ہیں جی کہ نہیں یہ تو سپرسٹیشیس باتیں ہیں. اصل میں تمہاری ڈریسنگ اور یہ وہ میٹر کرتی ہے. وہ باقاعدہ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں کہ اس باڈی لینگویج سے جاؤ, اس طرح بات کرو, اس طرح کی ڈریسنگ میں جاؤ, دیز تھنگز میٹر. حالانکہ میں نے ایسے لوگوں کو جاب لیتے دیکھا اور بڑی اچھی جاب لیتے دیکھا ہے جو باریش ہیں ماشاءاللہ, اچھی ڈیسنٹ ڈریسنگ کرتے ہیں. کیا مطلب ڈریسنگ سے جاب مل جاتی ہے؟ یہ خود کے من گھڑت رولز ہیں. خواتین کو سکھایا جاتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کرنا ہے, آئی کانٹیکٹ کرو گی تو جو ہے وہ تمہیں جاب ملے گی. تو اسلام کی ٹیچنگز تو آن دی ادر ہینڈ ماڈیسٹی کی اور یہ ساری چیزیں. مجھے کچھ دن پہلے ایک سسٹر کا میسج آیا, آئی تھنک ہی واز ٹیچنگ ان سم انسٹیٹیوٹ, یا وہ اسٹوڈنٹ تھی وہاں پہ, آئی تھنک فیکلٹی میں تھی. کہتی ہیں کہ طاہا بھائی یہاں کے حالات میں کیا بتاؤں آپ کو, لڑکیاں توقع تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ پہ, نمبرز کے لیے پروفیسرز اور ٹیچرز کے ساتھ فزیکل ہو رہی ہیں کہ میرا ٹیچر مجھے پاس کر دے گا اس میں, اور ایک نہیں ملٹیپل کے ساتھ کہ مجھے میں فیل ہونے سے بچ جاؤں گی. سوسائٹی ایسی بنا دی نا, ڈیمانڈ, کیونکہ اگر آپ کے نمبر نہ آئے تو آپ کا جی پی اے نہیں آئے گا, اور جی پی اے نہ آیا تو آپ کو آگے جاب نہیں ملے گی, اور جاب نہ ملی تو پھر آپ یو آر اے لوزر. تو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ نمبرس کی گیم ہے, نمبرس پڑھاؤ, چاہے اپنا دین بیچ دو, اپنی عصمت اور حیا بیچ دو. ٹیچرز, اور وہ بھی جس کو شاید پسند بھی نہیں ہے مجبوراً, اور وہ بھی درندے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ معاف کرے, یہ ہر بندہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی اللہ معاف کرے تو اللہ پہ توکل کریں اس معاملے میں. نمبرز کے لیے اپنے دین کو نہ بیچیں, اللہ آپ کو رزق دے گا. اللہ آپ کے لیے جو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے, جو موسیٰ کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے, جو اللہ کے نبی کے لیے جو ان کو اس طرف المراج پہ لے جا سکتا ہے, اور جو کہ کتنے کام کر سکتا ہے, ہر چیز اس کے قدرت میں ہے, تو وہ آپ کے لیے کیوں نہیں رزق دے سکتا؟ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. یوٹیوب پہ ایک نے سوال پوچھا ہوا ہے, ویسے وہ آڈیو ہے بیسیکلی شیخ شنقیطی سے, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, اور اس نے ایگزیکٹلی یہ سوال پوچھا ہے. وہ کوئی یوتھ میں سے لڑکا ہے کہ آئی ایم اے کمپلیٹ فیلئر ان مائی لائف, میرے پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا, میرے گریڈس کم آتے ہیں, مجھے سب کہتے ہیں کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں, تو میں سوسائڈ کرنے کا سوچ رہا ہوں, تو آپ مجھے کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ تو شیخ شنقیطی نے کیا ایڈوائز کیا, اللہ سو ڈیپ یار. انہوں نے بتایا کہ بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ساری زندگی تمہاری ساری دنیا جو ہے وہ تمہارے گریڈز ہیں, تمہاری یہ نمبرز ہیں, یہ تم نے سکسیس اس کو بنا لی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کس مقصد پہ فائز کیا ہے, کس مقام پہ فائز کیا ہے, تمہارا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو تم سے کتنی محبت ہے. وہ پورا ایک ڈیٹیلڈ لیکچر ہے, اتنا زبردست اور اتنا ایموشنل ہے نا, اپ لفٹس یو لائک اینی تھنگ. اس کو کہتے بھی ہیں کہ تم لوزر تب ہو گئے جب تمہیں جہنم میں ڈال دیا جاؤ جنت سے. ان کی ایک سینٹینس ہے, ان کے سینٹینس ہے کمال کا, کہتے ہیں کہ when Allah subhanahu wa ta'ala has told you that the Jannah is arduha samawati wal ard, and you don't find a single plot in that Jannah, this is real loser. کہ جب جنت کی واسٹنس اتنی ہیوج ہے اور تمہیں ایک گھر نہ ملے وہاں پہ رہنے کے لیے, then you are a loser. یہ مت سوچو کہ مارکس ہیں یا یہاں میں کامیاب ہو گیا. اگر اللہ دور ہو گیا, تمہاری نماز تم سے نہیں پڑھی جا رہی, تم باجماعت نہیں جا پا رہے ہو مسجد میں, تم سے مسجد جانے کی توفیق چھین لی گئی, اور ماں باپ تم سے خوش نہیں ہے, یہ لوزر ہے. باقی یہ نمبرز نہ ملنا. میں تو اسٹرانگلی سجیسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ, اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنے ایمان کو ورلڈلی میٹرز کے اعتبار سے تھوڑا لو فیل کر رہا ہے اور ڈزنٹ ہیو دا اسپرٹ ٹو ڈو گڈ تھنگس, میرے خیال سے یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے. اٹ ول اپ لفٹ. انفیکٹ ابھی ایم بی بی ایس کے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس بیٹھے تھے, علامہ اقبال میڈیکل کالج. انہوں نے کہا علی بھائی اتنی ڈپریشن ہے نا اس سیکٹر میں, ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے سیکٹر میں اتنا پریشر ہوتا ہے ان پہ, اور پھر یہ سوسائڈ بھی زیادہ ان میں ہے. آپ انڈیا چیک کر لیں, پاکستان چیک کر لیں, یہ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس میں بہت سوسائڈ ہے. وجہ ڈر, میں کر نہیں پاؤں گا, ڈپریشن, میری سپلی آ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پریشر بہت ہے, میں نے پڑھنا ہے. مطلب اتنا کم توکل آپ کا کہ آپ نے ایم بی بی ایس کو خدا بنا اپنا کہ یہ میری زندگی ہے, یہ میری روزی روٹی ہے, بس ٹھیک ہے, یہ مجھے پرفیکٹ انداز میں ملے گی تو میں کامیاب ہوں, ادروائز میں کمپلیٹ فیلئر. تو میرا خیال یہ جو ویڈیو آپ نے کہی ہے نا, یہ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو مست دیکھنی چاہیے. بلکہ مجھے یہاں سے ایک اور بات یاد آئی کہ بہت سے لوگ کسی چیز میں فیل ہو جائے نا, ان کی کوئی ڈریم ہو, جیسے آپ کی بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈریم ہو کہ میں نے جی یہ ڈگری کرنی ہے, اس میں ایڈمیشن نہ ہو یا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہو. آپ کبھی یوتھ کے پاس بیٹھیں, سب سے بڑی ڈپریشن کی وجہ یہ, میرا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا, 2 مارکس سے رہ گیا, 3 مارکس سے رہ گیا, فلانی یونیورسٹی میں نہیں ہوا. میں انہیں کہتا ہوں کہ 15 سال بعد دیکھو ویئر ڈو یو سی یور سیلف, اور تمہیں نظر آئے گا تمہارے بیوی ہیں, بچے ہیں,
माशाल्लाह तुम खुश हो, रिस्क आ रहा है तुम्हारे पास, तो ये परेशानियां कहाँ गई? मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. कितने लोग हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ लेकिन आज पाकिस्तान एयरफोर्स में. मेरी अपनी कज़न बहुत रोई थी, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, आज विंग कमांडर है पाकिस्तान एयरफोर्स में माशाल्लाह. यार मैं देखिए हर बच्चे का ना ये ख्वाब होता है. मेरे फादर का भी ख्वाब था कि मैं ना एमबीबीएस करूं. ठीक है, जिसका भी मेडिकल फील्ड से है ना, वो पहला ये होता है कि मेडिकल फील्ड में सबसे जो टॉप पे चीज़ है ना वो एमबीबीएस है. तो एमबीबीएस या फिर बीडीएस, ठीक है, इनमें आपने जाना ही जाना है. सही. तो वहाँ नहीं हो सका मेरा एडमिशन, तो उसके बाद तीसरी चॉइस होती है फार्मेसी. तो फार्मेसी में कर लिया. तो हमारी जो क्लास थी उसमें भी सबका ड्रीम यही था. जिससे आप पूछो अच्छा जी आप आए हुए हैं जी, मैंने टेस्ट दिया जी एमबीबीएस में नहीं हुआ. तो सारे जो है ना इस तरह ही आते हैं. आप ये लेकिन आप देखें कि फार्मेसी से जो लोग निकलते हैं या इसके भी बाद वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ एक्सेल करते हैं. सही बात. तो ऑफ कोर्स ये एमबीबीएस इज़ नॉट एवरीथिंग. कैरियर अल्लाह की तरफ से. बिल्कुल यार, सुभान. लेकिन मैं यूथ को एक बात हमेशा बताता हूँ कि देखो बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर मेरा कोई दुश्मन है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, मेरी सोर्सेज काटेगा. वो वाली सोर्सेज जहाँ से मुझे कुछ उम्मीद मिलती है, कुछ सुकून मिलता है, वो साइकोलॉजिकल मेरी ना शिकस्त कराएगा. उसके बाद मुझे कुछ टॉर्चर करना शुरू करेगा. एग्जैक्ट शैतान जो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारी सबसे बड़ी सोर्स काटता है, वो है तवक्कल अल्लाह पे. सबसे पहले ना हमें अल्लाह से दूर करता है, ये फील करा के कि तू तो गुनाहों में पड़ा है, अल्लाह तो तुझे पसंद ही नहीं करता है. आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिविटी डाल डाल के बंदा गिव अप करता है. तवक्कल तो दूर की बात, हाथ उठाने की तौफीक नहीं होती, तौबा करने की तौफीक नहीं होती. तो ये समझें कि ये गेम किसकी है. क्लियरली यू आर गिविंग योर सेल्फ टू शैतान. आप उसके हाथ में दे रहे हैं अपने आप को, नचा रहा है आपको. बल्कि आयत है ना कोई कि शैतान तुम्हें फक्र से डराता है ना. इन्ना शैतान यअदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा. हुक्म देता है फौश कामों का. एग्जैक्ट वही बात है भाई, अपने एनिमी को रिकग्नाइज करो. यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल आप देखें, उन पे मतलब वो आता है ना तफसीर में कि उन लोगों से उम्मीद थोड़ी लगा ली थी, हालांकि अनइंटेंशनल था. उन्हें कहा कि जाकर बादशाह को बताओ कि मैं यहाँ पर लॉक्ड इन हूँ, तो वो भूल गए. 7 साल वो और रहे जेल में, तकरीबन 7 ईयर ऑफ पीरियड. और तफसीर में आता है कि ये चूंकि जितना बड़ा मकाम होता है उतना ही बड़ी ट्रेनिंग अल्लाह की तरफ से. अल्लाह ट्रेंड हिम कि मेरे पे क्यों नहीं तुमने तवक्कल किया. हाँ, हालांकि उनके अनइंटेंशनल था, हम नबी से ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उन्होंने कोई गलती की, लेकिन अल्लाह की ट्रेनिंग देखें. नहीं, तुमने मुझे जो है वो नंबर 1 मैं हूँ लाइफ में, मेरे अलावा किसी और से उम्मीद लगाई तो नुकसान उठाओगे. क्योंकि अल्लाह तो दिल के हालात जानता है ना, कि इस बंदे का दिल किसको देख रहा है. ये अपनी रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहा है या मुझ पे रिलाई कर रहा है. और जब इंसान का दिल कहीं हैंकी पैंकी मारे ना, और जब कहीं लेफ्ट राइट हो जाए, फिर अल्लाह उसको स्ट्रेट भी करते हैं और फिर उसको यानी थप्पड़ भी मारते हैं, धचके भी देते हैं कि ताकि मेरी तरफ लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो मेरी तरफ पलट के. Taha, I would still want to ask that question कि how should people in तवक्कुल, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिनके थ्रू तवक्कुल अचीव किया जाता है. या मैं तो समझता हूँ कि पहली चीज़ तो अल्लाह ताला के बारे में जितना जान सकते हैं जानें. क्योंकि एक बात याद रखें कि जब आपकी लाइफ में अल्लाह सुब्हान ताला एक ग्रैंडियोर एक डेवलप हो जाएगा अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला जितने बड़े होंगे उतनी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो डिमिनिश और कम होती जाएंगी. जितने अल्लाह ताला की ज़ात आपकी नज़र में, मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा, आपके दिल में बात करूँगी, अल्लाह ताला हाउ बिग इज़ अल्लाह इन योर हार्ट. ठीक है, जितना अल्लाह ताला का जो रिस्पेक्ट है या एक वो है नॉलेज है वो कम होगा, उतनी प्रॉब्लम्स, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, नॉलेज उसके बारे में ज़्यादा है, उस पर तवक्कुल है, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी. ठीक है, सो गेन नॉलेज अल्लाह सुब्हान ताला. नंबर 2 इज़ अपनी जो आयात पढ़ते हैं आप, दुआएं पढ़ते हैं दिन में नमाज के बाद, उनको ना दिल से पढ़ें. मैंने बहुत सारी बातें शेख के साथ बैठे हुए थे, हाँ, मैं उनसे दुआएं पूछी, शेख आपकी दुआ सबसे फिट कौन है. अच्छा, तो शेख जुबार की बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने कहा था मेरी सबसे फिट दुआ पता क्या है. मैंने कौन सी, कि यही वाली, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअति लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द. कहते मुझे कुछ चाहिए हो, मैं कहता हूँ कि या मुझे कोई परेशानी हो लाइफ में, कोई भी परेशानी हो, मैं पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, यार कोई रोक नहीं सकता अगर तू देना चाहे. यानी अगर इफ़ यू हैव रिटन समथिंग फॉर मी, मुझसे कोई रोक नहीं सकता. एंड इफ़ यू हैव नॉट रिटन समथिंग फॉर मी, तो मुझे पूरी दुनिया की मिल के नहीं दे सकती. उमर बिन खत्ताब ने भी कहा था ना कि माई हार्ट इज़ एट पीस, बिकॉज जो चीज़ मुझे मिलनी है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो चीज़ मुझसे छीननी है मुझे कोई दे ही नहीं सकता.
So my heart is at peace. میرے خیال میں اس چیز کا realization میرے ذہن میں تھا کہ ہم بطور پیرنٹس اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بچپن سے بچوں کی ٹریننگ توکل پہ کریں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ یہ جو سکھاتے ہیں نا ورڈ سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاء اللہ, حسبی اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سارے ورڈز ایک میسج دے رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. یہ ورڈز آپ انہیں سکھا دیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ ورڈز ہم کیوں کہتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی ایک جگہ لیکچر دینے گیا, حفاظ بیٹھے تھے سامنے, 10 سے 11 سال عمر تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے, نہیں پتا تھا. حافظ حفاظ ہے. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے, نہیں پتا. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے, نہیں پتا. یعنی رٹا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. جتنا مطلب پتہ لگتا ہے گا یہ آپ کے سب کانشیس میں باتیں جاتی رہیں گی. آپ دیکھیں گے بڑے ہو کے آپ کی پرسنالٹی میں توکل آ جائے گا. انکانشیسلی آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ, نہیں اللہ مالک ہے, انشاءاللہ اللہ کر دے گا, ماشاء اللہ اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ نے دینا ہے الحمدللہ, جو نہیں دینا وہ بھی الحمدللہ. تو یہ میرے خیال میں بچپن کی ٹریننگ ہے. پیرنٹس شرماتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں یہ تو مولویانہ ورڈز ہیں, یہ تو جی وہ بیکورڈ لوگوں کے ورڈز ہیں. انشاءاللہ ہم میں سے کوئی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کہ اس کا مذاق اڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہاں جی آ گئے جی ماشاء اللہ مولوی صاحب آ گئے, یا انشاءاللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم, ایسے بولتے ہیں یونیورسٹی میں بھی. تو کتنی بے وقوفی ہے یار, مطلب آپ کتنا چانس مس کر رہے ہیں. اللہ کو کیا آپ شو کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پسند آپ کے نبی کے سکھائے الفاظ, چیڑ ہے مجھے. ناٹ جسٹ دس, آپ کی پراپرٹی بڑھتی ہے جنہ میں. ہاں جی ہاں جی, یہ اذکار کرنے سے ایک بار سبحان لگا تو جنہ میں ایک درخت لگ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ساری ٹیچنگز ہمیں بتا دی ہیں. ایک وہ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احرص علی ما ینفعک, مطلب ڈو دیٹ جس میں آپ بینیفٹ دیکھتے ہو, ٹھیک ہے. واستعین باللہ, پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدد چاہو. مطلب کمپلیٹ ایک نا آپ کو وہ پیٹرن دیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی زندگی میں کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. پہلی چیز آپ جس میں بینیفٹ دیکھتے ہو وہ کرو. دوسری چیز واستعین باللہ, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تیسری چیز ولا تعجز, ٹھیک ہے, اس میں ڈیزسٹ نہیں کرنا, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور ایفرٹ اپنی کرتے رہنا, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں آ گئیں. اگر کام ہو جاتا ہے تو الحمدللہ, اور اگر کام نہیں ہوتا تو یہ مت کہو کہ لو انی فالتو کذا و کذا, کہ میں اگر کاش یہ کر لیتا کاش وہ کر لیتا. ہاں, کیونکہ کاش سے جو ہے وہ پھر شیطان کا دروازہ کھلتا ہے. یہ ایک کمپلیٹ پیکیج میں ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, یو نو. اور پھر اس کا اینڈ بھی ہے نا کہ جو چیز ہو جائے کہو قدر اللہ ما شاء فعل. ہاں بالکل بالکل, جو چیز اللہ تعالیٰ ڈیزائن کریں یا انہوں نے لکھی بھی ہو, قدر اللہ ما شاء فعل, آپ کی اس کے اگینسٹ کچھ ہو جائے تو وہ کہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلائنس اللہ پہ بڑھتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, میں نے تو یہ دیکھا کہ آج تک جس نے اللہ پہ توکل کیا ہے نا, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, آپ انبیاء کو دیکھ لیں, صحابہ کو دیکھ لیں, آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ احادیث پہ اگر آپ کو بلیف اتنا نہیں ہے, قرآن, آپ لوگوں کے ریکارڈ دیکھ لیں نا, جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. جس شخص نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا وہ کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوا. صحیح بات. مجھے نا کہ حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. You know, this word is so profound کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. عروۃ الوثقیٰ کہا ہے نا اللہ کو, اللہ نے کہ جو تھام لیتا ہے اللہ کی رسی تو پھر اس نے ایک بہت مضبوط توکل کی ہائٹس. وہ خالد بن ولید تھے نا جو جنہوں نے زہر پی لیا تھا. ہاں دیکھیں نا یار, اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی. صحیح بات. یہ تو پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دینے والی بات ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. انہوں نے کہا کہ تم جو زہر لے کے اپنے ساتھ پھیر رہے ہو, یہ زہر نہیں مارتا, زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اور انہوں نے پی لیا, انہیں پکی ماری اور گھوڑوں کو ٹانگ ماری اور نکل گیا اندر جہاد میں, بسم اللہ الذی لا یضر کی والی دعا پڑھ کے. سو یہ ایک جو ہے نا کوشچن ایسا کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو سیٹ ہوم. پتہ لگے بچہ جو ہے نا کہے کہ زہر ماجی میں لے کے آئے آپ جو ہے. اچھا ایک اور بڑی کمال کی ہے جی, اللہ کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 70,000 لوگ میری امت کے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے, ان کی 3 کوالٹیز بتائیں. اب یہ ساری دیکھیں کس سے بیچتے ہیں. لا یسترقون, یعنی وہ کارٹرائز نہیں کرتے, دے ڈونٹ فالو بیڈ اومنس, دے ڈونٹ آسک فار رقیہ, وعلی ربہم یتوکلون. یعنی وہ اللہ نے مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے. جو کاٹری میں شفا ہے, جو یعنی آگ سے جلا کے شفا دینے والے میں اب حرام ہے نا اسلام میں, وہ نہیں کراتے. نہ وہ بیڈ اومنس کو سپرسٹیشن فالو کرتے ہیں کہ بلی گزر گئی اتنی, یہ دونوں حرام چیزیں ٹھیک ہے. اچھا رقیہ
کسی سے کہا جا سکتا ہے کہ پڑھیں اور پڑھا بھی جا سکتا ہے کسی کے اوپر, لیکن وہ اتنے ان کا اللہ پہ توکل ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ پہ رکے پڑھ دینا, وہ خود پڑھتے ہیں اپنے اوپر. دس از احسان. اور تو کسی کو کہا جا سکتا ہے اگر کوئی بیمار ہے, لیکن دس از یہ توکل کا ایک نیکسٹ لیول ہے کہ یو ڈونٹ آسک ہیلپ فرام پیپل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے غیور تھے نا اس معاملے میں, ان کی کیمل سے یا گھوڑے سے چھڑی گرتی تھی نا, وہ صحابہ کو کہیں گے کہ مجھے اٹھا دو, خود اترتے اور خود اٹھاتے تھے. اچھا یہ ایک کتاب بھی ہے اس پہ, اس کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس کی تھیم یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے نا, سائیکالوجسٹ نے لکھی ہے, ایک فیمیل سائیکالوجسٹ, تو وہ ایٹریبیوٹ ہیومن کا جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں اور جو ڈیفائن کرتا ہے اس کے سکسیس کو, وہ ول پاور, سیلف کنٹرول اینڈ ول پاور. آپ دیکھیں ول پاور کا کتنا گہرا تعلق توکل سے, کہ بندہ جس بھی دلدل میں ہے نا, نہیں اللہ مجھے بچا لے گا, نہیں اللہ سونا جو ہے ٹھیک کر دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ اللہ, ہر چیز اللہ پہ. دس انکریزز یور ول پاور, کہ مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. دنیا اسے کہی جائے تو فیل ہے, تو ختم ہو گیا ہے, تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, تو جاب کہاں سے کرے گا, کرونا آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نہیں اللہ بچا لے گا, اللہ نکال لے گا مجھے یہاں سے. یہ ہے وہ چیز ول پاور, اور گورے اس سے محروم ہیں انفارچونیٹلی. ان میں جو ول پاور والے لوگ ہیں وہ نیچرلی وہ ہیں, لیکن ان کی عوام الناس میں کتنی لیس ول پاور ہے کرونا میں پتہ لگا. سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, اٹلی میں, یورپ میں, اور سب سے ڈومیسٹک وائلنس بھی یو کے میں بڑھا, یورپ میں. وجہ فرسٹریشن کہ نہیں میری جاب چلی جائے گی, وہ شیطان حاوی ہو گیا آگے سے کہ تم تو برباد ہو گئے, لاک ڈاؤن میں جاب جا رہی ہیں, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے توکل کا ہماری لائف میں, اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اللہ نہیں. یار سبحان اللہ, کوئی برے سے برا مسلمان بھی ہو نا اعمال کے اعتبار سے, پریکٹسنگ نہیں ہے, دین کا علم بھی نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے, تو اس کی لائف میں جب کوئی مسائل وغیرہ آتے ہیں نا, تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے گا. مطلب ہر مسلمان کی نا ہمارے معاشرے میں بیک پہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہوتی ہے, اور یہ اس کو نا ایک اینڈ پہ جا کے بچا کے رکھتی ہے. بٹ دس از ناٹ ٹرو فار دوز سوسائٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں. محرومی ہے بڑی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا از ڈسٹرائنگ آور توکل؟ ایگزیکٹلی, موویز اینڈ دیز سانگز. بالکل بالکل. میڈیا اگر آپ بالی ووڈ سانگس کے لیرکس چیک کریں, آپ کو یہ نہ سمجھیں ہم سنتے ایک تو جہالت کرتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے. ایک دیکھیں, ایک تو دور جہالت کی کچھ چیزیں یاد ہیں, دوسرا دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی گانا اگر میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں تو وہ سنا ہوا ہے. نہیں بالکل ظاہر ہے کہ ہمارا ریسرچ ہماری اینڈ آئی بلیو علی بھائی دس از واٹ میکس آل آف اس ویری ڈفرنٹ, بیکاز وی کم فرام دا سیم پیپل. مطلب وی ور ناٹ لائک دس. ایگزیکٹلی. شیخ علی کو تو بڑے لیرکس یاد ہیں, وہ میری میموری بڑی اچھی چر کے بولے کوئی آپ کا جو ہے نا میموری بڑی ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ ڈیلیٹ کرنا نہیں چاہتے. استغفر اللہ. بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نہیں آپ اگر لیرکس دیکھیں دے آر ڈسٹرائنگ توکل. بالکل وہ خدا بنایا ہوا ہے, معشوقہ کو خدا بنایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی ہے. اور وہ جو ناکام عاشق ہوتے ہیں ان کو بجائے کہ ادھر سے نکالنے کے, ان کے لیے بھی وہ سانگز بنے ہوئے کہ نہیں اب میں اسی کے پیچھے پڑوں گا, یہی میرا خدا ہے, اسی کی طرف میں لک فارورڈ کروں گا. چلو اگر میں تڑپ رہا ہوں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. یعنی لیرکس کا کریکٹ ہے نا, ہمارے ادھر باپ دادا کے زمانے کا نا کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ماننا کہ محفل جواں ہے ہنسی ہے. یہ فتویٰ لگے گا نہیں تو بیسکلی سے کیا دی جائے کہ تو اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی کہ تو مسلسل چلے گی نا, تجھ میں رب دکھتا ہے. ہاں اللہ معاف کرے. اس سے کلیئر کٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ رب جو ہے وہ پالنے والا ہوتا ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ایک معشوقہ کو دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. اچھا صحابہ کو اگر آپ دیکھیں نا کہ within a span of few years ایک ایسے بیرن لینڈ میں عرب میں جہاں پہ لوگ ڈالتے نہیں تھے ہاتھ کے, ان کو کیا غریبوں فقیروں کو پکڑنا, ٹھیک ہے نا ایسی, اور وہ آپس میں ان کی نسلوں میں جنگیں چل رہی تھیں, اوس اور خزرج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں, قتل و غارت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی گولڈ سلور تھا وہاں پہ, نہ کچھ تھا. how did these people rose and rise and they conquered Spain. مطلب ورلڈ نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یار یہ بھی کبھی اٹھ سکتے ہیں. اسپین سے لے کے گرناڈا سے لے کے نیو دہلی تک ان کی اسٹیبلش ہوگی سلطنت. کیوں؟ کیونکہ ان میں کیا تھا, ان کا توکل تھا بتوں پہ بہت سارے. اینڈ وین دا وحی کیم,
and it destroyed all of the buts, physically نہیں, metaphorically in their hearts. ان پہ ختم کر دیا جس کو وہ سالوں سے پکار رہے تھے اور انہوں نے کبھی جنم دیا تھا. اینڈ اس کنیکشن کو بلڈ کیا رب العالمین سے جو کہ آسمان و زمین کا مالک ہے. آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب کے دور میں جب ایک پرشین کنگ کو لایا گیا, اب وہ جنرل تھا, وہ ٹھیک ہے, بڑے ہائی پوسٹ کا, تو وہ بھی خطاب اس کو دیکھا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, اور اس سے میرے خطاب نے پوچھا کہ واٹ ہیپنڈ, what happened, why in this state, you are the ones. آپ کو پتہ ہے یہ جو پرشین کنگس نا, ان کے یہ اورا اور گرینڈیور بہت میٹر کرتا تھا. ان کے جو تخت ہوتا نا, ہیوج تخت, اور ان کے سروں کے اوپر 90 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. اچھا 90 kgs آف گولڈ کیسے ہوگا, وچ نیک ہینڈل یو نیڈ فار دیٹ. بیسکلی وہ چھت سے نا ایک ہاور کر رہا ہوتا تھا اوپر, اور وہ جب آ کے نیچے بیٹھتے تھے نا تو ان کے سر پہ ہوتا تھا وہ ایسے, اور وہ اتنا میگنیفیسنٹ ہوتا تھا کہ لوگ آتے ہی ان کے محل میں سجدے میں گر جاتے تھے. تو نے کہا عمر خطاب کہا یو آر ایٹ دیٹ پلیس اینڈ یو آر ہیئر ناؤ, واٹ ہیپنڈ. تو اس نے جواب دیا, وہ پہچان گیا تھا مسلمانوں کو, کیونکہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں. وہ کہتے کہ جب when the fight was between us and you it was easy, but how can one fight with the one above the heavens. بڑا عقیدہ پکا تھا یار اس کا, کہ جب دل میں پتا تھا نا کہ جب ہم تم نے تو پینٹس تھا یار, یہ کیا بات تھی, لیکن جب تمہارے ساتھ رب آ گیا نا, پھر ہم کیسے لڑے رب سے. یہ تو شیطان کو بھی پتا ہے نا, انی اخاف اللہ رب العالمین, کہے گا کہ چھٹی کرو, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا, کیا تو تم نے. تو اس لیسن سے نا اگر ایک بندہ یہ چیز لے جانا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا, اللہ ہر چیز, بس آپ نے یہ کرنا, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائف کو چھوڑنا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے, آپ نے توبہ استغفار کرنا. اللہ گناہ گار کی تو سنتا ہے, اللہ گناہ گار کی تو دروازے کھولتا ہے, اور آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے. پھر دیکھیں آپ کی لائف میں ایسے ایسے میریکلز ہوں گے نا کہ آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا, وہاں سے صحت دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا, کہتے ہیں اذا مرضت فهو یشفین, جب بیمار تو وہ شفا دیتا ہے. اور ہمیشہ کہا انہ کان بی حفیہ. اب یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ میرے پہ نا بہت رحم کرنے والا ہے. اب ابراہیم کا یہ عقیدہ تھا, کیوں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. سو اللہ تعالیٰ نا قرآن میں کہتا ہے فما ظنک برب العالمین, تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا گمان ہے. اگر تو تمہارا پازیٹیو گمان ہے تو وہ تمہیں سنبھال لے گا, اور تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرو ریپینڈنس از چینجڈ بیہیویئر, اٹس ناٹ میئر ورڈز, اٹس اے چینجڈ بیہیویئر. بالکل بالکل. اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, سوری زکریا کو, ان کے والد کو, بوڑھے ہو چکے ہیں, سفید جو ہے نا بال ہیں, اور ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا, آپ سے مانگ رہا ہوں. تو جب بوڑھے انسان کو اس کی ہڈیاں ویک ہوں, اس کو اللہ اولاد دے سکتے ہیں, تو آپ کی پریشانیاں حل کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کو اپنا دوست بنائیں. یعنی فائنل ورڈز اخوان انشاءاللہ, فائنل ورڈز یہی ہیں, بالی ووڈ موویز سے دور رہیں. دے ول ڈسٹروائے یو, یور آخرہ, یور دنیا, یور کانسیپٹس. عقیدہ ہر چیز ہے. اگر عقیدہ گیا تو آپ تباہ ہیں. آپ چاہے نمازیں پڑھ لیں, جو کر لیں, لیکن عقیدہ خراب ہو گیا نا, اگر آپ اللہ سے اوپر کسی اور کو سمجھنے لگ گئے, اٹس اوور, گیم از اوور. اگر ایکویژن میں اللہ ہے تو سب کچھ ہے, اللہ نہیں ہے, گیم از اوور. تو ایک تو بالی ووڈ موویز سے اجتناب بھی کریں, دوسروں کو بھی بچائیں. دیکھیں ہمیں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا وہ بالی ووڈ, کیونکہ لینگویج سیم ہے. ہالی ووڈ ارریلیونٹ ہے ہمارے لیے, وہ اور ہی ایک ہے, وہ بھی ظاہر ہے نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن وہ سمجھ نہیں آتی. میں ان کی اس لیے بات کر رہا ہوں, یہ انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا, ان کے گانے آپ سن لیں, کیونکہ ان کی نا مائتھولوجی میں لو, عشق, وہ اور ڈانس اور میوزک, اس کا نا بڑا ایک وہ مذہب, یہ ان کا مذہب. تو یہ ہمارے بچے کا عقیدہ ہرٹ کر رہے ہیں, ہٹ کر رہے ہیں. ٹک ٹاک میں انڈین گانے, یہ ماؤں کو دیکھنا چاہیے ان کی اولاد کیا دیکھ رہی ہے, کس طرح کی موویز دیکھتے ہیں. وہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس سے نکالیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بندے کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخر کے دن پہ ایمان ہے نا, اس کے فون میں ٹک ٹاک نہیں ہونا چاہیے. صحیح. آپ فیس بک یوز کریں, یوٹیوب یوز کریں, اس کے فون میں نا, مطلب the one who believes Allah in the last day should not have this application TikTok in his phone, کیونکہ اس میں 97% گند ہے, میں بھی 3% خیر ہوگی, لیکن دس, اور اس خیر تک پہنچنے کے لیے بھی جب آپ اسکرول کر رہے ہیں نا, آپ گند سے گزر کے آپ اسکرول کر رہے ہیں. اور دس ایپلیکیشن از ڈیزائنڈ ان اے وے جس میں اپنی باڈی کو شیک کرنا ہے, اور پیچھے میوزک ہے اور فلتھ ہے. سو یو شوڈنٹ ہیو دس ایپلیکیشن ان یور فون. اور میں بس ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں گا, اپنی آنکھوں دیکھا اس لیے شیئر کر رہا ہوں. میرے ساتھ قاری عمر فاروق, میرے بڑے اچھے دوست ہیں,
ابھی بھی میں جب کوئی حدیث عربی میں پڑھنی ہوتی ہے کہیں میں بڑا خیال کرتا ہوں, میں ان سے پہلے پڑھتا ہوں, سیکھتا ہوں. میرے بڑے استاد ہیں ماشاء اللہ, وہ قرآن کی آیتیں میں ان سے یاد کرتا رہتا ہوں, سیکھتا ہوں. بہرحال میرے ساتھ وہ 6 مہینے روم میٹ رہے لاہور میں. اچھا. اس دوران وہ یوتھ کلب لاہور میں ماشاء اللہ تجوید بھی پڑھاتے تھے, جاب لیس تھے. تو لاہور آئے تھے جاب ڈھونڈنے کے لیے, 6 مہینے سے جاب نہیں لگ رہی تھی. میں نے اس شخص کو میری آنکھوں دیکھا واقعہ, میرے ساتھ رہتے تھے, میرے گھر میں رہتے تھے, روم میٹ تھے, تہجد پہ اٹھتے تھے روزانہ. میرا نہیں خیال کہ کوئی دن میں نے دیکھا الا یہ کہ کوئی مس ہو گیا ہو, لیکن روزانہ میں نے اٹھتے دیکھا, 1.5 سپارہ پڑھتے دیکھا انہیں, اللہ سے دعا کرتے دیکھا ہے. اور ایگزیکٹ جو دعا انہوں نے کی تھی آج وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. انہوں نے ایک ویژن بنایا کہ یار میں مدرسے سے نکلا ہوں, گریجویٹ ہوا ہوں, میں نا ماسٹرز کی بیسس پہ ایم فل کرتا ہوں عربک میں, ایم فل کر کے میں گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہوں. اسی کی وہ دعا کرتے تھے ماشاءاللہ. اب وہ فیصلہ آباد میں مسجد بھی سنبھال رہے ہیں. ایم فل ہو گیا ان کا عربک میں GC یونیورسٹی سے. گورنمنٹ کے وہ ٹرینر ہیں, گورنمنٹ انہیں عربک انسٹرکٹر بھیجتی ہے اساتذہ کو ٹرین کرنے کے لیے. تو ماشاءاللہ ان کا وہاں سے بھی آ رہا ہے, ان کو وہ بائک کا بھی سارا خرچہ دیتے ہیں. اب فردر اسٹیپ ہی ہیز اوپنڈ ہز اون انسٹیٹیوٹ آف عربک, اپنا انسٹیٹیوٹ. یار یہ کہاں سے نکلے, ستیانہ بنگلہ سے. مطلب مسجد, چھوٹی سی مسجد میں لگے, امام لگے, ویژن بڑھتا گیا, تہجد پاور دیتی گئی, اللہ سے ملاقاتیں جو ہیں وہ, میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ all it took was one تہجد. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ اتنے سے اٹکا ہوا تھا, all it took was one تہجد. کیا بات ہے. یہ قاری صاحب کو میں نے تہجد پہ اٹھتے دیکھا ہے, اور آج اس سے بھی بڑھ کے یہ کر رہے ہیں جس کی یہ دعا کرتے تھے. اس لیے اللہ مایوس نہیں کرے گا کبھی آپ کو, آ کر تو دیکھیں نا. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے قاری صاحب سے. بالکل صحیح بات ہے. شیخ علی, یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی لائف کو ہر بندے کو نا انالائز کرنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو بہت زیادہ رائچس ہونا پڑے گا, بہت زیادہ پائس ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں, یو نو. لیکن ونس یو جسٹ گیٹ دس فیلنگ نا, گیٹ دس ہول کانسیپٹ آف توکل, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کیسے ڈرائیو کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب آئی ہیو اے فیو ایگزامپلز اراؤنڈ مائی سیلف کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بیسیکلی چلا رہا ہوتا ہے, یو نو. مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 10-20 سال کی اگلے پلاننگ کریں اور اس کے مطابق بالکل چلنے کی کوشش کریں. آلدو پلاننگ از ویری گڈ, ضرور کرنی چاہیے انسان کو, اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے, لیکن زیادہ ریلائنس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کرنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متوکلین بنائے, اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج باتیں کی لوگوں کے دلوں میں اتار دے. سب سے پہلے ہمیں اس سے بینیفٹ اٹھانے کی توفیق دے, اور پھر جو لوگ سن رہے تھے ان کو اٹھانے کی توفیق دے. اور آپ لوگ بھی اس کو شیئر کریں لوگوں تک, شاید کسی نہ کسی کو بینیفٹ پہنچ جائے. شاید کوئی اس ویڈیو کو سننے کے لیے تڑپ رہا ہو, کسی کی لائف میں توکل کی کمی اور اس کی لائف الحمدللہ سیٹ ہو جائے, اینڈ مے بی وہ تہجد پڑھنا شروع ہو جائے اور اس کی ایک تہجد سے اس کی زندگی بدل جائے. تو بارک اللہ فیکم ایوری ون, تھینک یو سو مچ, اٹس آلویز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو گائز. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.